السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن سعید بن ابی بردہ عن ابیہ قال قال ابن عمر لأبی ہریرہ ما تقول فی الوضوء مما غیرت النار قال توضأ منہ قال فما تقول فی الدہن والماء المسخن یتوضأ منہ الی آخر الحدیث۔ معزز مکرم ناظرین، سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں جیسا کہ آپ نے سابقہ دروس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا جا رہا تھا کہ آیا آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کی وجہ سے کیا وضو واجب ہوگا یا نہیں۔ تو آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ احناف کا یہی موقف ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کی وجہ سے وضو واجب نہیں ہوتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری عمل اسی حکم پر رہا۔ تو لہذا عزیزان محترم، اسی سلسلے کی حدیثیں ہماری آگے اور چل رہی ہے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت سعید بن ابی بردہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ سے سوال کیا۔ عزیزان محترم، یہاں پر حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان میں آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کی وجہ سے کیا وضو واجب ہوگا یا نہیں، اس چیز کو لے کر، اس مسئلے کو لے کر دونوں کے درمیان میں ایک بہترین مکالمہ ہوا، دونوں کے درمیان میں ایک بہترین بات چیت ہوئی۔ یہ حدیث پاک میں اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو لہذا حضرت ابن عمر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے وضو کے بارے میں، ان چیزوں کو کھانے کی وجہ سے جو آگ پر پکائی جاتی ہیں۔ ما تقول فی الوضوء مما غیرت النار، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو آپ نے کہا، حضرت ابو ہریرہ نے، توضأ منہا، کہ تم آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کی وجہ سے تم کو وضو کرنا چاہیے۔ یعنی کہ حضرت ابن عمر ان سے یہ کہنا چاہتے تھے، یہ ان کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کی وجہ سے وضو واجب نہیں ہوتا۔ تو لہذا آپ نے اس کو ایک الگ انداز میں، ایک مکالمے کے انداز میں آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو سمجھانے کی یہاں پر کوشش کی۔ تو لہذا آپ آگے فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے تو کہا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کی وجہ سے توضأ منہا، تو مجھ سے وضو کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک بہترین بات فرمائی، قال فما تقول فی الدہن والماء المسخن یتوضأ منہ، کہ تمہاری کیا رائے ہے چکنی چیزوں کے بارے میں اور گرم پانی کے بارے میں، کیا اس سے بھی وضو کیا جائے گا؟ تو عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے، پانی جو گرم ہوتا ہے اس کو آگ پر پکایا جائے گا، اور اسی طرح جو چکنی چیزیں ہوتی ہیں، آج کل کے دور میں تو عزیزان محترم بڑی بڑی مشنریز آ گئی ہیں، اس کے ذریعے بیج کا اور دیگر چیزوں کا، اناج غلے وغیرہ کا تیل نکالا جاتا ہے، لیکن قدیم زمانے میں یہی ہوا کرتا تھا۔ مشینیں وغیرہ جب وہ نہیں تھی تو پھر آگ پر پکا کر، جیسے کہ اونٹ کی چربی، گائے کی چربی، بکرے کی چربی، اس کو پکا کر اس کا تیل نکالا جاتا۔ اسی طرح زیتون کے بیج، اس کو پکا کر تیل نکالا جاتا۔ تو لہذا وہ تیل کا استعمال سر کے بال میں لگانے کے لیے بھی ہوتا، کھانے پکانے کے لیے بھی ہوتا، مختلف چیزوں میں ہوتا تھا۔ تو کہنا یہ چاہ رہے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ دیکھو، جو چکنی چیز ہوتی ہے، تیل وغیرہ جیسی، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ وضو واجب ہوگا اس کو چھونے سے، اس کو استعمال کرنے سے، اور گرم پانی، اس کے بارے میں کوئی نہیں کہتا۔ پھر آگ پر پکی ہوئی چیز جو کھانے کی شکل میں ہے، اس کو پھر کھانے سے کس طرح وضو واجب ہوگا؟ تو لہذا آپ یہ سمجھانا چاہتے تھے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک بہترین بات کے ذریعے آپ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تم کیا کہتے ہو وہ چکنی چیزوں کے بارے میں، تیل وغیرہ جیسی ہوتی ہے، اور گرم پانی کے بارے میں، کیا اس سے بھی وضو کیا جائے؟ حالانکہ کوئی اس سے وضو نہیں کرتا، اس کو کوئی ناقض وضو نہیں مانتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساکت ہو گئے آپ کے سوال پر، آپ خاموش ہو گئے، آپ کوئی اور دوسری بات آپ نہ کہہ سکے۔ تو آپ نے پھر آگے کہا، حضرت ابو ہریرہ نے، انت رجل من قریش و انا رجل من دوس، کہ تم قریش قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، میں قبیلے دوس سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، یا ابا ہریرہ لعلک تلتجئ الی ہذہ الآیہ، اے ابو ہریرہ شاید تمہارا اشارہ قرآن شریف کی اس آیت کی طرف تم اشارہ کرنا چاہتی ہو، بل ہم قوم خصیمون،
کہ مشرکین حضرت عیسیٰ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور تمہارے معبود وہ دوزخ میں جانے والے ہوں، تو لہذا مشرکین نے کہا کہ کیا حضرت عیسیٰ کہ جن کی پرستش جو عیسائی ہے نصارہ ہے وہ کرتے ہیں، کیا نعوذ باللہ وہ بھی دوزخ میں جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا آلہتنا خیر ام ہوں، کیا ہمارے خدا بہتر ہے یا پھر وہ، بل ہم قوم خصیمون۔ تو لہذا مشرکین کا یہ جو ایک مثال دینے کا جو انداز تھا، جو طریقہ تھا، یہ حق اور باطل کے درمیان میں امتیاز کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ یہ جھگڑنے کے لیے تھا۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی یہی کہا کہ جب قبیلے کی بات کی گئی، تم قریش سے ہو میں دوس سے ہوں، تو شاید تم قرآن شریف کی اس آیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہو بل ہم قوم خصیمون، بلکہ وہ جھگڑالو قوم ہے، یعنی کہ تم جھگڑنا چاہتے ہو، اس طرح کچھ اشارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات سے انہوں نے کہنا چاہا۔ تو اس حدیث پاک کو امام طحاوی نے روایت کیا ہے۔ آگے اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلے، وعن جابر بن عبد اللہ قال کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، رواہ الطحاوی والنسائی۔ عزیزان محترم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ان دو معاملات میں سے، یعنی کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو آیا کہ وضو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ جو دو معاملات ہیں، یہ جو دو احکام ہیں، ان دو احکامات میں سے جو آخری جو حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا، آخری عمل جس پر رہا، ترک الوضوء مما مست النار، یعنی کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو نہ کرنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آخری عمل اسی پہ رہا، تو لہذا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری عمل ناسخ ہوا، اور جو پہلا عمل ہوا وہ منسوخ ہوا۔ تو لہذا پہلا عمل یعنی کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کی وجہ سے وضو کا واجب ہونا یا پھر اس کو ناقض وضو ماننا، یہ حکم منسوخ ہو گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری عمل کی وجہ سے۔ تو عزیزان محترم، ایسی بہت سی مثالیں ہم کو اسلام میں ملتی ہیں کہ جو پہلے تو جائز تھی، پہلے چند چیزوں سے منع کیا گیا تھا، پھر بعد میں اس کی اجازت دی گئی، جیسے کہ شراب کے بارے میں ہم کو یہ بات ملتی ہے، زیارت قبور کے بارے میں یہ بات ہم کو ملتی ہے، دیگر بہت سی ایسی چیزیں ہیں عزیزان محترم کہ جہاں پر پہلے تو کچھ اور حکم تھا، پھر بعد میں اس کا حکم تبدیل ہو گیا۔ تو یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے کہ پہلے آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کی وجہ سے وضو واجب ہوتا تھا، لیکن بعد میں اس حکم کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس حدیث پاک کو امام طحاوی اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ وقال الامام النووی فی شرح مسلم وہو حدیث صحیح، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح مسلم میں یہ جو حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ والی حدیث، یہ صحیح حدیث ہے۔ آئیے اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلے، وعن جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ، قال ان اتوضأ من لحوم الابل قال نعم فتوضأ من لحوم الابل الى آخر الحدیث۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہے۔ اس حدیث شریف میں اونٹ اور بکری کے گوشت کو کھا کر کہ آیا وضو کرنا چاہیے یا پھر نہیں، اس کے بارے میں حکم بیان کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، ایک آدمی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ ان اتوضأ من لحوم الغنم، کیا ہم بکریوں کے گوشت کو کھا کر ہم وضو کریں، یعنی کہ کیا بکری کے گوشت کو کھانے سے وضو واجب ہوتا ہے، وضو کی حاجت ہوتی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال صلی اللہ علیہ وسلم ان شئت فتوضأ و ان شئت فلا تتوضأ، اگر تم چاہے تو وضو کرو، اگر تم چاہو تو وضو نہ کرو، یعنی کہ اختیار دیا گیا کہ تم اگر مناسب سمجھتے ہو تو وضو کر لو، اگر تم وضو نہ کرنا مناسب سمجھتے ہیں تو ایسے ہی تم رہنے دو۔ تو لہذا اختیار ہے کہ بکری کے گوشت کو کھا کر وضو کرنا بھی اختیار ہے اور نہ کرنے کا بھی اختیار ہے۔ قال ان اتوضأ من لحوم الابل، پھر آپ سے پوچھا گیا کیا ہم اونٹ کے گوشت کو کھانے سے کیا ہم وضو کرنا چاہیے ہمیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں وضو کرنا چاہیے۔ قال نعم فتوضأ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں تم وضو کرو۔ تو لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
اونٹ کے گوشت کو کھانے کی وجہ سے وضو کا حکم دیا۔ عزیزان محترم، اب یہ جو حدیث شریف ہے، اوپر کی حدیث شریف، اوپر جو احادیث کریمہ بیان کی گئی ہیں احناف کے موقف کے مطابق، اس سے یہ ٹکرانے والی کوئی حدیث شریف نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر وضو کا جو معنی ہے، جو اصطلاحی وضو ہے وہ نہیں، بلکہ وضو کا یہاں پر لغوی معنی ہے۔ وضو کا یہاں پر لغوی معنی یعنی کہ ہاتھ دھو لینا اور کلی کر لینا، یہ یہاں پر مراد لیا گیا ہے، کیونکہ اوپر تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چاہے وہ اونٹ کا گوشت ہو، بکری کا گوشت ہو، کوئی اور گوشت ہو، اس کو کھانے کی وجہ سے وضو واجب نہیں ہوتا۔ پھر یہاں پر جو وضو کا حکم دیا گیا ہے، وضو کو یہاں پر اس کے لغوی معنی پر محمول کیا گیا ہے، لغوی معنی اس سے مراد لیا گیا ہے، تو لہذا اس کو کھانے سے جو لغوی وضو ہے وہ جو ہے یعنی کہ ہاتھ دھو لینا اور کلی کر لینا، یہ اس کا وضو ہے۔ اونٹ کے گوشت کا وضو یہی ہے کہ ہاتھ دھونا اور کلی کر لینا۔ اب سوال یہ رہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کے گوشت پر نہیں فرمایا اور اونٹ کے گوشت پر ہاں فرمایا، جو لغوی وضو بھی ہو، تو عزیزان محترم اس کی وجہ یہ ہے کہ بکری کے گوشت میں اتنی چکناہٹ اور اتنی بو نہیں ہوتی جتنی کہ اونٹ کے گوشت میں ہوتی ہے، تو لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے بکری کے گوشت کو کھانے پر آپ نے وضو کرنے اور نہ کرنے میں اختیار دیا، اور وہ اونٹ کے گوشت کو کھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ وضو کرنا چاہیے، یعنی کہ ہاتھ اور منہ کو دھو لینا چاہیے، کیونکہ اونٹ کے گوشت میں چکناہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں ایک قسم کی بو ہوتی ہے، تو لہذا یہ بیان کیا گیا کہ اس کو کھانے کے بعد وضو لغوی ہے اس کو کر لینا چاہیے، یعنی کہ ہاتھ اور منہ دھو لینا چاہیے، کلی کر لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے پوچھا گیا، قال اصلی فی مرابد الغنم قال نعم قال اصلی فی مبارک الابل قال لا، رواہ مسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ کیا جہاں پر بکریوں کو باندھا جاتا ہے کیا وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، جہاں پر جو بکریوں کے جو باڑے ہوتے ہیں، جہاں بکریوں کو باندھا جاتا ہے وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ پھر اونٹوں کو جہاں باندھا جاتا ہے وہاں پر کیا وہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا، نہیں، وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس کے پیچھے حکمتیں بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ بیان کیا گیا کہ بکریوں کے جو باڑے ہوتے ہیں، عموماً بکریاں جو ہوتی ہے ان سے آدمیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اگر جگہ پاک ہے، چاہے وہ بکریوں کے باڑے ہو، بکریوں کو باندھنے کی جگہ ہو یا اونٹوں کو باندھنے کی جگہ ہو، عزیزان محترم جیسا کہ یہ عیاں مسئلہ ہے کہ زمین کا پاک ہونا شرط ہے، اگر بکریوں کی باندھنے کی جگہ اگر کوئی وہاں پر نجاست نہیں ہے جو کہ مانع ہے نماز کو پڑھنے کے لیے، تو پھر آپ کو وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو بکریوں کو باندھنے کی جگہ پر نماز پڑھنے کی اجازت اس لیے دی گئی کیونکہ بکریوں کی خلقت میں شرارت نہیں ہے، بکریوں کی وجہ سے لوگوں کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، تو لہذا بکریوں کے مقام پر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ ہاں، اونٹوں کی جو جگہ ہے وہاں پر نماز پڑھنے میں ایک قسم کا خطرہ ہوتا ہے کہ کب کہاں سے کچھ ہو جائے معلوم نہیں ہوتا، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کو شیاطین سے پیدا کیا گیا، یعنی شیاطین سے پیدا کیا گیا مطلب یہ نہیں کہ وہ شیاطین کا حصہ ہے، مطلب یہ مراد لیا گیا کہ اونٹوں کے اندر ایک سرکش پن ہوتا ہے اور اونٹوں کے اندر شرارت ہوتی ہے، تو لہذا کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے سرکش پن کی وجہ سے، اس کی شرارت کی وجہ سے آدمیوں کو نقصان ہو، تو اس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹوں کو باندھنے کی جگہ پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اور ایک آخری حدیث سماعت فرمائیں، حضرت وعن عبداللہ بن عباس قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فمضمض وقال ان له دسما، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ آپ نے نوش فرمایا، فمضمض، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی فرمائی، وقال ان له دسما، اور فرمایا کہ اس میں ایک قسم کی چکناہٹ ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، دودھ میں فیٹ ہوتا ہے، چکناہٹ ہوتی ہے کہ پینے کی وجہ سے دانت، زبان وغیرہ اس میں چکناہٹ پیدا ہو جاتی ہے جو ایک قسم کی بے چینی پیدا کرتی ہے اور منہ میں ایک قسم کی بو پیدا کرتی ہے، تو لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے کلی کر لینا چاہیے تاکہ وہ چکناہٹ، وہ بو ختم ہو جائے، متفق علیہ حدیث ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو صحیح معنی میں احادیث رسول سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، وما علینا الا البلاغ۔